کے جو ہمسایہ most ممالک اور دشمن اس کا powerful اٹھاتے ہیں. statement تھی وہ تو یہ تھی کہ اس زمین کے اوپر قانون کی حکمرانی ہوگی، کوئی مسلح جتھا، کوئی بندوق بردار نہیں ہوگا. یہ موسٹ پاورفل اسٹیٹمنٹ ہے. ریاست قانون کے اوپر عمل پیرا کرائے گی اور کوئی بندوق بردار یہاں نہیں پھرے گا. آپ کا رد عمل چاہتا ہوں جنرل باجوہ کے اسٹیٹمنٹ کے اوپر. دیکھیں ندیم ملک صاحب، پہلے تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اتنی جلدی ریکور کیا اس جو بیماری پرابلم آپ کو اس کے اثرات سے آپ نکلے. اللہ آپ کو صحت والی درازی عمر دے. اب آ جائیں جو بات آپ نے کی ہے نا ندیم ملک صاحب، کہ آپ نے 2 کلپ سنوائے باجوہ صاحب کے حوالے سے، اور اس میں کوئی ایک پاکستانی ایسا نہیں جو اس پر اعتراض کر سکے. سب یہ کہیں گے آئین قانون کی بالادستی ہونی چاہیے، اور آئین نے جو اداروں کا ایک دائرہ کا تعین کیا ہے اس میں رہتے ہوئے تمام اپنا اپنا کام کریں. پاکستان یقیناً ترقی کرے گا، یقیناً اداروں پر لوگوں کا اور اعتماد بڑھے گا. اور بدقسمتی آپ دیکھیں کہ میری چھوٹی بہن جو ہیں یہ کس طرح اس گفتگو کو لے رہی ہیں اور کس طرح اپنا بیان دے رہی ہیں. میں یہ کہوں گا کہ آج جو آپ نے 2 کلپ سنوائے ہیں میں صرف اسی پہ رہوں گا. میں یہ کہتا ہوں کہ دنیا میں تبدیلیاں آ رہی ہیں. آپ کے ہمسایہ میں ایک تبدیلی آ چکی ہے، اور اس تبدیلی کو تمام پاکستان کے سٹیک ہولڈرز کو سر جوڑ کر غور سے دیکھ کر آنے والے وقت میں اس کے جو اثرات آنے ہیں اس کو دیکھیں، اس کی کے لیے لائے عمل بنائیں، اور اس تبدیلی کے بعد جو پاکستان سے آوازیں اٹھنا شروع ہوئی ہیں ان کو بھی سنا جائے. صرف آپ کا دوسرا ہمسایہ ملک جو ہے اس کو آپ یہ نہ کہیں کہ وہ رو رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ جناب ہماری اتنی انویسٹمنٹ جو تھی، اور آپ کی بڑی تعریف کر رہا ہے کہ جناب پاکستان جیت گیا، پاکستان کے اداروں نے بڑا اچھا. بھائی بات سیدھی سی ہے کہ ہمارا دنیا میں خاص طور پر آپ کی موجودگی میں 3 سالوں کے اندر ہم تنہائی میں چلے گئے ہیں. اور جو ملک اندر سے کمزور ہوتا ہے، جس کی معیشت کمزور ہوتی ہے، اس کا کوئی منصف نہیں ہوتا، اس کے ساتھ کوئی انصاف کرنے والا نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی آواز اٹھانے والا نہیں ہوتا. جو ریاست اندر سے مضبوط ہوتی ہے اس کے منصف بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، دنیا میں اس کے لیے آواز بلند کرنے والے بھی کھڑے ہو جاتے ہیں، کیونکہ ہماری آپ کو یہ معیشت کیوں لگا کہ روز ریاست بروز اندر سے 3 کمزور سال میں ہوتی جا کمزور رہی ہے. ہوگی؟ جاوید لطیف صاحب، آپ کو ایسا کیوں لگا کہ ریاست اندر سے کمزور ہوگی؟ کیونکہ یہ جو نئی ریجنل الائنمنٹ بنی ہے اس میں تو میرا خیال ہے کہ چائنا، ایران، پاکستان، ترکی، رشیا they played a very smart role including ایران. میں ندیم ملک صاحب جو بات کہہ رہا ہوں نا، میں آج جو آپ نے 2 کلپ سنوایا میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. میں اس لیے کمزور سمجھتا ہوں جب آپ دنیا کی دوسری سپر پاور کو ٹوٹتا دیکھتے ہیں. اسلحے کے انبار اس کے پاس بھی تھے، وسائل بھی تھے، مگر جب ان کی معیشت کمزور ہوئی تو وہ ملک ٹوٹ گیا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم معاشی طور پر آج باہر نکل کر دیکھیں، اپنے کیمرہ مین سے بھی باہر نکل جائیں. یہ تو پھر کوئی بیچارہ 2 پیسے لے رہا ہوگا، ریگولر ان کو تنخواہ مل رہی ہوگی، وہ دیکھیں دیہڑی باز جو صبح جاتے ہیں اور ان کی دیہڑی کسی کی لگتی ہے کسی کی نہیں لگتی، اور شام کو منہ لٹکائے وہ اپنے بچوں کے پاس آ جاتے ہیں. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 35 روپے کلو آج سے 3 سال پہلے آٹا تھا، 140 روپے کلو گھی تھا. آج اس کی حالت دیکھیں کہ کہاں تک وہ ریٹ چلے گئے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ 3 سال پہلے روزگار لوگوں کو کسی حد تک مل رہا تھا. 2.5 کروڑ لوگ جو ہیں ان 3 سالوں میں بے روزگار ہوئے ہیں. میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب لوگوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تو جو کنٹینر پر کھڑے ہو کر یہ کہا کرتے تھے، سول نافرمانی کا درس دیا کرتے تھے، خدا نہ کرے یہ مہنگائی رہی تو سول نافرمانی کی طرف لوگ نہ نکل جائیں. بغیر اناؤنس کیے، بغیر اعلان کیے ہم کبھی نہیں یہ کہنے کے لیے تیار کہ بل جلا دو، ہم کبھی یہ کہنے کے لیے تیار نہیں ہیں